بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کے فضائل پر 6 روایات۔ اللہ تعالیٰ کے کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ہی ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ نمبر 4، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کریم نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے زیادہ زمانہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذی الحجہ ہے، جبکہ ذی الحجہ میں سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عشرہ ذی الحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھتے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے، اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم عشرہ ذی الحجہ میں بازار جا کر تکبیر کہتے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے، اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ عشرہ ذی الحجہ میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کے بنا نہ کر سکے، مثلا اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو ٹوٹ گیا یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا تو تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے مقیم کی اقتدا کی۔ وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر، یعنی مسافر اور گاؤں میں رہنے والے پر واجب نہیں۔ مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ مسافر امام پر واجب نہیں۔ نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں، جمعے کے بعد واجب ہے اور نماز بقر عید کے بعد بھی کہہ لے۔ تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیرے اور اس وقت کہے۔
عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ عرفہ کی فضیلت پانے کے اسباب: جو عرفہ کے دن ملنے والی جہنم سے آزادی اور گناہوں کی مغفرت پانے کا خواہش مند ہو تو ان اسباب کا خیال رکھے جن کے سبب جہنم سے آزادی اور مغفرت کی امید ہے۔ روزہ رکھنا۔ ایک سبب عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے روزے حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کثرت سے توحید کی گواہی دینا۔ ایک سبب صدق و اخلاص کے ساتھ کثرت سے توحید کی گواہی دینا، کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے جسے اللہ پاک نے عرفہ کے دن کامل و اکمل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عرفہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر وہ دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو حج نہ کر سکے وہ مسلمان جو حج کی سعادت نہ حاصل کر سکے۔ حضرت امام یوسف بن حسن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو، اگر ہم حرمین نہ جا سکے تو ہم اپنی عاجزی ان تک پہنچا دیں۔ اگر ہم عرفات میں حاضر نہیں ہو سکے تو جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا اس کی تلافی کریں۔ اگر ہم حجر اسود تک نہ جا پہنچ سکے تو جو پتھر دل ہیں وہ نرم ہو جائیں۔ اگر ہم مناؤ عرفات کی رات نہ پا سکیں تو پانے کا افسوس یہی کر لیں، جو شخص آج کے دن توبہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا، اور جو شخص اس وقت بھی متوجہ نہیں ہوگا وہ کب ہوگا۔ جو توبہ کو نہیں جانتا وہ ندار ہے، جو عفو درگزر کا سوال نہ کرے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفہ کا مینا کا نظارہ نصیب ہو۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایام تشریق میں یہ دعا کرنا مستحب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عیدین کو تحلیل، لا الہ الا اللہ، تقدیس، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ اور تکبیر، اللہ اکبر کے ساتھ مزین کرو۔ یہ عیدین کا تحفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی امید پر قیام کیا یعنی عبادت کی، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك